اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک عمل آپ کے سامنے ایسا رکھنا چاہتا ہوں، اگر وہ آپ عمل کر لیں گے تو گویا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا حج کر لیا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس لوٹے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاریہ عورت آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عورت، تو حج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ روانہ کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کے اندر 2 سواریاں موجود تھی، 2 اونٹ تھے، دونوں سے ہم اپنی زمین سیراب کرتے تھے، اور ایک اونٹ لے کر میرا خامد حج کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا، اور اگر میں بھی ساتھ چلی جاتی دوسرے اونٹ پر تو پھر ہماری زمین کو سیراب کرنے کے لیے پیچھے کوئی اونٹ نہ ہوتا اور ہم زمین کو سیراب نہ کر سکتے۔ میں اس وجہ سے بیت اللہ کا حج آپ کے ساتھ مل کر نہیں کر سکی۔ خواہش بڑی تھی، چاہت بڑی تھی، ارادہ تھا کہ آپ جیسی عظیم ہستی کے ساتھ مل کر میں بیت اللہ شریف کا حج کروں، لیکن نہیں کر سکی، یہ میری مجبوری تھی۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس عورت کو کیا فرمایا، وہ تمام امت کے لیے پیغام ہے۔ آپ بھی کریں گے تو آپ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور اگر میں کروں میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا حج کیا۔ آج بھی اس دور کے اندر بھی آپ ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کا حج کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس عورت کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال ان عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ۔ آقا فرماتے ہیں کہ تو اگر رمضان المبارک کے اندر جا کے عمرہ کر کے آئے، اگر تو رمضان کے اندر عمرہ کر لے تو گویا کہ تو نے میرے ساتھ مل کر بیت اللہ کا حج کر لیا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، یعنی کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر بیت اللہ کی طرف سفر کرتا ہے عمرہ کرنے کے ارادہ سے، تو اس کا عمرہ ایسے ہے گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا طواف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر صفا اور مروہ کی سعی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تمام حج کے رکن ادا کیے، گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کا حج کر لیا۔ تو جو بھائی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، میری دعا ہے اللہ نے سب کو بیت اللہ کی بار بار زیارتیں اور عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے رمضان المبارک کے اندر ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رمضان میں عمرے کی یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے کہ جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے گویا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کر لیا۔ اور جس کے پاس طاقت ہے وہ کوشش کرے رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا مانگے اور رمضان المبارک کے اندر جا کے عمرہ کر کے آئیں۔
جو رمضان کے اندر عمرہ کر کے آتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا حج کر کے آتا ہے۔ تو تمام احباب سے یہ میری گزارش ہے، پیغام ہے، مقصد پیغام پہنچانا ہے تاکہ ہر بندے کو پتہ چل جائے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جسے چاہے اسے بلاتے ہیں۔ باقی ہماری کوشش، ہمارا اخلاص تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر عمرہ کر کے آئیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔